نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یا کوئی بھی دعا مانگنے سے پہلے یا کوئی بھی حاجت درپیش آ جائے اس سے پہلے یا کسی بھی مشکل سے نکلنے کے لیے اس سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ سب کو یاد ہوگا، بچے کو یاد ہوگا۔ قرآن مجید کی بہت مختصر اور چھوٹی صورتیں ہیں اور بہت مشہور ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم بھی فرمائی ہے۔ میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ مبارکہ وہ بھی آپ سب کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے ہم نے جہاں پر بھی ان کو آزمایا ہے تو اللہ نے 100% کامیابی عطا فرمائی ہے۔ آپ کے ذہن میں، تصور میں، دل اور دماغ میں کوئی بھی سوال اٹھ جائے یا کوئی بھی حاجت درپیش ہو، اس وقت آپ لوگوں نے اس کو سننا ہے یا خود پڑھنا ہے۔ میں اب آپ سب کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن گزارش یہ ہے کہ جہاں پر شور شرابہ ہو وہاں پر آپ یہ مت سنیے گا، کیونکہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے اور قرآن مجید میں آتا ہے جب اللہ کی کلام کو پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تو میرے بھائیوں، صرف 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اس کو موعظتین بھی کہا جاتا ہے، لیکن درود شریف اول اور آخر اور درود شریف سے پہلے جہاں پر کہیں پر بھی اگر سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے تو انشاءاللہ تعالی کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے آپ کو ناکامی نہیں ہوگی۔ کوئی بھی دعا مانگنے سے پہلے دعا رد نہیں ہوگی۔ آپ کے دل اور دماغ میں جو سوال آئے گا وہی اللہ عطا فرمائے گا، وہ سب کچھ ملے گا جو آپ نے زندگی میں کبھی بھی تصور بھی نہیں کی ہوگی۔ لیکن جتنا بھی زیادہ ہو سکے
اس کا ورد کیا جائے تو اتنا ہی بہتر ہے۔ ایک مرتبہ ہی اگر آپ پڑھیں تو اللہ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میری زبان سے ہر لفظ، ہر دعا نکلتے ہی وہ قبولیت پا جائیں تو ان کا ورد زیادہ سے زیادہ کرے۔ ان کا کوئی بھی تعداد نہیں ہے، جتنا زیادہ تعداد میں پڑھو گے اتنا ہی زیادہ آپ کو ان کے فوائد ملیں گے، ان کے اثرات ملیں گے۔ اپنے آنکھوں سے اللہ جل شانہ دکھائے گا۔ ہر نعمت، دنیا کا کوئی بھی نعمت ہوگا، ہر چیز اللہ جل شانہ آپ کے جولی اللہ جل شانہ آپ کا بھر دے گا۔ لیکن اس سے پہلے میرے بھائی، اجازت ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جو اس کو جائز مقصد کے لیے استعمال کرے گا۔ اگر کوئی بھی اس کو ناجائز یا غلط طریقے سے استعمال کرے گا، وبال ان کے اوپر ہوگا۔ میری طرف سے ہرگز ان کو اجازت نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی اس کو کس طرح غلط استعمال کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر میں ایک مثال دیتا چلوں۔ ایک آدمی ہے، وہ ڈکیتی کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے اس نے یہ پڑھ لیا تاکہ میں محفوظ رہوں، تو یہ غلط کام کے لیے آپ نے استعمال کیا، وبال آپ کے اوپر ہوگا۔ یا آپ کسی بھی لڑکی یا لڑکا ان کو ٹارگٹ کر کے کوئی بھی اس سے آپ کام نکلوانا چاہتے ہوں ناجائز طریقے سے، وہ بھی وبال آپ کے اوپر ہوگا۔ نکاح کے غرض سے آپ اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، دوسرے کو بھی آپ دعوت دے سکتے ہیں، دوسرے کو۔ ہاں، ایک اور بھی چیز بتاتا چلوں اجازت کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو جائز مقصد کے لیے استعمال کریں، اور دوسری شرط یہ میرے بھائی کہ ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک ضرور دیکھنا ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ بہت بھائیوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم نے کس طرح پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیونکہ اس نے آدھی ویڈیو دیکھی ہوگی۔ تو نقصان ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر آپ کو ایک مرتبہ ویڈیو دیکھنے سے سمجھ نہیں آیا تو دوسری مرتبہ دیکھیں۔ اچھا، اب وہ کسی اور کو اس دم کا ضرورت ہے، اجازت لینا چاہتے ہیں، اجازت ہو تو کمنٹ بک میں ہرگز یہ مت کہیے گا کہ مجھے اجازت ہے، بس اس کے پاس یہ ویڈیو شیئر کریں۔ شیئر کرتے ہی وہ ویڈیو پورا دیکھ لے گا، ان کو میری طرف سے 100% اجازت ہے۔ اپنے دعاؤں میں ضرور یاد کر لیجئے گا، جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ آپ سب کو خاد، آباد اور خوشحال رکھے، اور اللہ جل شانہ تمام حاجت آپ کی جتنی بھی ہیں جائز مقاصد ہیں، اللہ جل شانہ آپ سب کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ یہ دنیا اور وہ دوسری دنیا آخرت دونوں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔